بچوں، آج ہم قومی شاعر کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 99 کھولیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بالی کہتی تھیں۔ علامہ اقبال کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے استادوں سے بہت سیکھتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، تمام مضامین میں دلچسپی لیتے تھے۔ دلچسپی کا مطلب شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کرکے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ قدرتی مناظر کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت نظارے۔ قدرتی مناظر پر کئی نظمیں لکھیں جن میں کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ نظم چاند اور تارے بھی ان میں سے ایک ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ان کی اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں۔ مجموعے کہتے ہیں اکٹھا کیا ہوا، یعنی ان کے کلام کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل میں جو دیا گیا ہے وہ 4 ہیں، 4 مجموعے ہیں، یعنی 4 کتابیں ہیں۔ بچوں کے لیے لکھی ہوئی مشہور نظمیں یہ ہیں: پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی، بچے کی دعا اور پرندے کی فریاد۔ فریاد کہتے ہیں مدد مانگنے کا شور۔ ایک مرتبہ کسی ملاقاتی نے اقبال سے سوال کیا کہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ان میں بلند ترین کتاب کون سی ہے؟ اس پر آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، ذرا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ اقبال تھوڑی دیر میں واپس کمرے میں تشریف لائے اور ایک کتاب اس شخص کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ قرآن حکیم، یعنی سب سے بلند ترین کتاب اور افضل ترین کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں عملی طور پر حصہ لیا۔ وہ باقاعدگی سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے۔ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی جس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ اب سمجھ لگی مسلم لیگ کیا تھا؟ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی اور انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ جذبہ بیدار کرنے کا مطلب جوش پیدا کرنا۔ انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ سبق کو 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ معروضی سوالات اور مشقی سوالات کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔